کہ اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ میں جا کر مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے لیکن اس کے دل میں اہل بیت اطہار کے لیے بغض ہے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ النَّارَ، تو وہ جہنمی ہے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مداحان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کا متنازع بیان، جس میں انہوں نے خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق نعوذ باللہ یہ الفاظ کہے کہ آپ خطا پر تھیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور آصف اشرف جلالی کو مشورہ دیتا ہوں کہ فوراً وہ توبہ کرے بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ اہل بیت اطہار میں، اگر اس نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، وگرنہ علماء کرام شرعی طور پر اس کا محاسبہ کریں۔ اور حکومت سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قانون کے مطابق اس پر پرچہ کاٹا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے یہ کہنا کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی، غلطی کا ارتکاب کیا تھا، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ علی اعلان، جس طرح علی اعلان کہا گیا ہے اسی طرح توبہ کرنی چاہیے۔ یہ جو بحث چلی ہوئی ہے اس وقت، جناب مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جو ایک جملہ بول دیا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، سب سے پہلا شخص ہوں جو ان کو مشورہ بھیجا کہ آپ نے جو جملہ کہا ہے، جو آپ سے نکل گیا ہے، اس کو واپس لے۔ جب وہ حضرت ابو بکر کے پاس وراثت مانگنے گئیں تو وہ خطا پر تھیں، معاذ اللہ، سب کہیں خطا پر تھیں۔ یہ لفظ ان کے منہ سے ایک بار نہیں زیادہ بار نکلا۔ میری یادداشت کے مطابق حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں میرے سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے کبھی کوئی بات منفی یا ہلکی کی ہو۔ پہلی مرتبہ یہ ایک جملہ ان سے سرزد ہوا، مجھے ابھی تک انتظار ہے کہ وہ رجوع کر لیں۔ ان کے منہ سے یہ جو جملہ نکلا ہے یہ ناقابل برداشت۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہی کی سمجھ سب سے زیادہ یا ان کے پاس علم سب سے زیادہ، تو ایسی بات نہیں ہے۔ کہ ادبی بڑی بڑی محنتیں برباد کر دیتی ہے۔ آج تک کسی سنی نے اس سوال کرنے کو خطا نہیں کہا، نہ خطا اجتہادی کا، نہ خطا مطلق کہا۔ معصیت کی تو بات ہی نہیں نا، خطا کا لفظ بولا ہی نہیں گیا اس حوالے سے کہ یہ مانگنا، یہ سوال کرنا خطا تھا۔ سیدہ کا یہ سوال کرنا، اس پاک بی بی کا یہ مانگنا، مطالبہ کرنا، کسی نے بھی خطا کہا ہو، اور یہ خطا ہوگا بھی کیسے؟ سوال کرنا بھی خطا ہو جائے؟ ذہن بھی نہیں مانتا کہ جتنے لوگ پھر رسول اللہ سے جا کر سوال کرتے رہے، دین کے بارے میں پوچھتے رہے، آج کوئی سوال کرتا ہے، سوال کرنا خطا کیسے بن جائے گا؟ اس طرح اگر خطائیں گنوانی شروع کر دی تو پھر خطاؤں کے دفتر بھریں گے۔ اور یہ زور دے دے کر خطا جب تک مانگ رہی تھی خطا پر تھی، اس پر زور دینا بار بار یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ جب تک مانگ رہی تھی خطا پر تھی، یہ کوئی ہلکے الفاظ نہیں ہیں، ان سے رجوع کر لیں۔ تصفیہ مابین سنی و شیعہ کا ایک اقتباس پڑھنے کے بعد اپنی طرف سے کچھ جملوں کا اضافہ کر کے شعوری طور پر یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ موقف حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ہم اس کی اس غلط بیانی کی مذمت کرتے ہیں، چونکہ اندرون و بیرون ملک سے احباب
اس حوالے سے استفسار کر رہے ہیں، لہذا درگاہ عالیہ گولڑ شریف سے اس کی وضاحت ضروری سمجھی گئی ہے کہ موصوف کے یہ جملے ہرگز حضور قبلہ عالم کی نہ تحریر ہیں، نہ موقف، نہ عقیدہ. یہ جلالی صاحب کا اپنا ذاتی موقف اور بیان ہے. حضرت قبلہ عالم کے اس واضح فرمان کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی کا حضرت سیدہ کائنات کے بارے پوری شدت کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ غلطی پر تھی، الیاذ باللہ، زور اور پھر زور دے کر اسے دہرانا ایذائے رسول و آل رسول اور ایذائے اہل ایمان کا سبب ہے، اور یہ سوچ ناسبیت اور خارجیت کی پیداوار ہے جو اولیاء کرام کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، جس پر اعلانیہ توبہ واجب ہے. اس مطالبہ کے وقت وہ خطا پر تھیں، 2 مرتبہ اس بات کو دہرایا. تو میں نے بھی اپنی غلامی کا حصہ ڈالا تھا. میں نے کہا تھا یہ غلط ہے، توبہ کرنی ضروری ہے، بڑی مقدس بارگاہ ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا نے غلطی نہیں کی تھی. ان کو خطا پر کہنا یہ خطا ہے، اس طرح کر کے نا انہوں نے منڈا ڈالنے کی کوشش کی ہے. لیکن سن لیجئے، یہ رجوع نہیں ہوتا، توبہ نہیں ہوتی. توبہ کس طرح ہوگی کہ مجھ سے بیان کرتے ہوئے غلطی ہوئی، میں نے یہ کہہ دیا کہ جب حضرت فاطمہ زہرا نے مطالبہ کیا تھا تو خطا پر تھیں، یہ میرا کہنا خطا تھا، غلط تھا. میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری غلطی معاف فرمائے. توبہ 2 ٹوک ہوتی ہے، گول مول لفظوں سے توبہ نہیں ہوتی. یہ ساری انانیت ہے نا کہ میں اتنا بڑا علامہ، میں اتنا بڑا فہم اور میں توبہ کروں چند مولویوں کے کہنے پر. یہ صرف چند مولوی نہیں ہیں، پاکستان کے 90% سے زیادہ علماء اور عوام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا کی غلطی نہیں مانتے. کیا تم مانتے ہو حضرت فاطمہ نے غلط کیا تھا؟ بولو نہیں. لیکن پھر جب آپ جیسے آدمی سے کوئی غلطوڑ ہوتا ہے تو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے. پہلے بھی آپ نے غلطوڑ فرمایا تھا، اس کی بھی تکلیف ہوئی. اب بھی آپ نے غلطوڑ کیا ہے، اس کی بھی تکلیف ہوئی ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کو سیدھے رستے پر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل رضی اللہ عنہ سے یہ سوال فرمایا کہ باب فدق ہمیں وراثت کے طور پر دیا جائے. تو آپ نے جواب کے اندر ایک حدیث پاک سنائی جس پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی. دوبارہ وصال مبارک تک ایسا سوال نہیں فرمایا اور ایسا مطالبہ بھی نہیں فرمایا. انشاءاللہ باب فدق کی حقیقت اور اس کا شرعی حل آئندہ ایک کلپ کے اندر تفصیلاً بیان کی جائے گی. تاہم اس وقت جو بات چل رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے یہ سوال فرما کر کوئی خطا کی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا یہ وہ مقدس ہستی ہیں جو اہل بیت کرام کے اندر ہیں اور پھر حضور کی صاحبزادیوں میں سب سے لاڈلی صاحبزادی ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی عورتوں کی سردار فرمایا، اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا. وہ زاہدہ، عابدہ، متقیہ تھی. لہذا ان کا جو سوال کرنا ہے باب فدق کے بارے میں یہ خطا نہیں ہے، یہ ایک ڈسکشن ہے جس کے کئی حقائق ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال ہی اس لیے فرمایا ہو کہ پوری امت کے سامنے کھل کر یہ حقیقت آ جائے کہ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی. سوال و جواب یہ مقام خطا ہی نہیں،
ہے ہی نہیں۔ حضور مخدومہ کائنات حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و بارک وسلم کی ذات بے خطا کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بھی کبھی خطا کا خیال آیا ہو تو الحمدللہ ہم نے کبھی ایسی خطا نہیں کی، اور نہ ہی ان کے کرم سے، ان کی نگاہ عنایت سے کبھی یہ خطا کر سکتے ہیں۔ ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں کہ حضور مخدومہ کی ذات پاک ہر اعتبار، ہر جہت سے وہ خطا سے پاک ہیں۔ کسی معاملے کے اندر، خصوصاً جس مسئلے پر آج کل گفتگو ہو رہی ہے، حضور مخدومہ کائنات کا مطالبہ نہ خطا تھا، نہ خطا ہے، نہ کبھی کسی نے اس کو کبھی اہل سنت و جماعت کے اکابرین میں سے کبھی کسی نے خطا کہا ہے کہ ان کی طینت پاک میں کوئی لوث نہیں ہے، ان کی تربیت مقدسہ میں کوئی لوث نہیں ہے، ان کی سیرت میں کوئی لوث نہیں ہے، ان کے دامن عصمت پر غلطی کا، خطا کا، گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہے۔ جن کا بیٹا عبد القادر جیلانی ہو، جن کا بچہ علی حجویری ہو، جن کی اولاد خواجہ اجمیری ہو، جن کی آنکھوں کا نور حسن ہو، جن کے دل کا سرور حسین ہو، تمہیں ان میں خطا کیسے نظر آ سکتی ہے؟ اور ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر جلالی صاحب سے کہوں گا، جلالی صاحب خدا کا واسطہ آپ اپنی ہٹ درمی سے باز آئیں، علماء کو گالیاں دینے، سادات کی پگڑیاں اچھالنے، اپنی علم کی بڑھاس نکالنے کے بجائے آپ عاجزی کرتے ہوئے حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، ان کی، میں کہتا ہوں ان کی دعائیں لے لیں، اللہ کے دربار میں معافی مانگیں۔ آپ رجوع کر بھی رہے اور نہیں بھی کر رہے، آپ سیدھا سیدھا کہیں، آپ سے یہ الفاظ غلط نکلیں۔ کل جب ایک اہم قومی اور دینی امور کے حوالے سے ایک ملک گیر مشاورت حضرت صاحبزادہ پیر نور الحق قادری صاحب کی صدارت میں منعقد تھی، جس میں پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، کے پی کے، گلگت بلتستان، ان تمام کے صدر مقامات پر اپنے اپنے صوبوں کی معتبر اور معزز شخصیات، علماء اور اہم دینی عمائدین موجود تھے۔ تو اس میں بطور خاص اس امر کا بھی کہ جائزہ لیا گیا، اور بلکہ بطور خاص جناب وفاقی وزیر مذہبی امور نے اس امر کی مذمت کی کہ سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کا جو ارتکاب ہوا ہے، اس سے دنیا بھر کے مسلمان اور صاحب ایمان ان کے دل دکھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس عظیم جو قومی اجتماع تھا علماء اور مذہبی شخصیات کا، اس میں اس امر کی مذمت کی ہے، اور میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور حضرت صاحبزادہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب نے اور لیڈ لی، اور انہوں نے کہا کہ ہم مختلف دیگر وباؤں کے لیے SOPs بنا رہے ہیں، ہمیں ایسی وباؤں کے لیے بھی SOPs بنانے چاہیے، ضابطۂ اخلاق ہونے چاہیے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ اہل بیت نبوت پر زبان درازی کرتا ہے۔ کہ آصف جلالی کے خلاف سفارہ ہو جائیں، مسلسل جد و جہاد کرتے رہیں، رد بلیغ کرتے رہیں، آپ جہاں ہیں وہاں اس پر مقدمات وغیرہ ڈال کر اس کے لیے عرصہ حیات تنگ کریں، حکومت سے مطالبہ کریں، اس بدبخت کو سیدہ کی شان میں گستاخی کرنے والے اس ناسبی خارجی کو کیفر کردار تک پہنچانے کی مسلسل جد و جہاد کرتے رہیں۔ اللہ آل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے، روز جزا و ساقی کوثر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا معیار سمندر کے ساتھ ہے، بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ حضرات محترم، گزشتہ چند دنوں سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں انہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین صلوات اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و علی بالہا و ابنہا دائماً ابدا
کی बारगाह तहारत में इंतहाई नाजेबा, रजील और रकीक अल्फाज बोलने की जुर्रत हुई है। और मैं इस वीडियो में यह कहना चाहता हूं कि आज तक पूरी तारीख इस्लाम में उम्मत मुस्लिमा में सैयदा ज़हरा पाक की चादर तत्हीर पर इस तरह का रकील और रजील और खसीस हमला करने की किसी को जुर्रत नहीं हुई। न मंतक और फलसफा की अदक आवाज छेड़ना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना गोशगुजार करना चाहता हूं कि ये बारगाह तारत वो है जहां मलाइका भी अदब से सर झुका कर हाजिर होते हैं। सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत की बेअदबी करने वाला हम में से नहीं। ये सुन ले, खानकाए अब्दालिया का ऐलान है और मरकजी दारुल उलूम फैजुल कुरान जीटी और हसन अब्दाल का ये मरकजी इंतजामिया का ऐलान है। अरे सैयदा ज़हरा पाक की बारगाह तो फिर वो बारगाह है कि वो अहले बैत में से भी है और सहाबिया भी है। हजारों लाखों शागिर्द और हजारों लाखों मुरीद कुर्बान, ये तो वो घराना है जहां पर हम सब कुछ कुर्बान कर दें। फिक्र रिजा का वारिस कहलवाने वाले इमाम अहमद रजा की तालीमात का अपने आप को प्रचारक और मुबल्लिग और अपने आप को मुहाफिज कहने वाले लाहौर के मौलाना साहब इन हालात में बजाय सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके शहजादगान, उनके पाकीज़ा घराने और उनके घर के मुकद्दस अफराद के जिक्र और नाम को बलियात के दफा करने का जरिया बनाने के बजाय वो सैयदा पाक के दामने तहारत पर हमला कर रहे हैं। उनके मुतल्लिक खता का इल्जाम लगा रहे हैं कि वो खता पर थी। जनाब सिद्दीक अकबर से मुतालबा जब वो कर रही थी फदक का, उस वक्त वो खता पर थी। हैरत है, फिया माँ बैन सुन्नी व शिया का एक इक्तिबास पढ़ा और उसको गलत इस्तेमाल किया मौलाना ने और अपनी तरफ से हाशिया चढ़ाते हुए कहा कि खता पर थी। इसके बाकायदा जवाब के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना मिसाला तैयार है, इतना सामान इनकी जियाफत तबा के लिए है कि जो इंशाअल्लाह रहती आने वाली नस्लों को भी याद रहेगा। ये ताकीक की जगह नहीं है। अंबिया का मकाम हो या रसूलों का या फिर खुद इमामुल अंबिया की अपनी जात हो या फिर आपकी आल हो या सहाबा हो, यहाँ ताकीक नहीं है। हाँ, यहाँ सिर्फ यह है कि जनाब तुसी उन्हां दे जो देसी तुहाडे सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस में अपने अंदर से निकाले हुए अल्फाज को जो बंदा वापस नहीं दे रहा, कभी घंटा 2-2 घंटे की तकरीरें कर रहा है और फिर सदात के रसूलुल्लाह की औलाद के और कुछ बाकी के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत के दुरूस देते हैं या जिक्र करते हैं, उनमें अक्सर वो लोग हैं कि जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करते हैं। मैं ये बात बताने दुल है कि ये शख्स मजनून हो चुका है, पागल हो चुका है और ये शख्स अब इसकी हालत ये हो चुकी है कि एक गलती की अब उस गलती को ऊपर गलती पर गलती करता जा रहा है और अब फिर मजबूरन उनके उस्तादों को और उनके मुर्शिदों को ये बात कहना पड़ गई है कि ये पालतू सांप है और ये डसता जा रहा है। खतावार कह दिया, बिदाए रसूल को आले नबी को पालतू सांपों ने डस लिया। भौंकते हो सैयदा ज़हरा को, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? 2 टके के खले खाने वालों, तुम्हारी क्या औकात है ज़हरा की जात पे हमले करो? उनकी आल का नौकर हूँ, सालिहीन के दर का नौकर हूँ, इमाम मोहम्मद रजा के मसलक पर हूँ, आला हजरत का एक अदना सा खादम होने की हैसियत से मुझे ये ना कहना बाद में कि शियों वाली बातें, इसके अलावा तुम्हारे पास हल कोई नहीं। अब मसला हल होने लगा है, मुझे कहा कि मुबाहला करना है। मैं चैलेंज करता हूँ जलाली साहब, आप और आपकी सारी जुर्रियत को, फैसलाबाद हो, लाहौर हो, कोई सूबा हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो, तुम अपने बच्चे लेकर आ जाओ, मैं अपनी औलाद को लेकर आ जाता हूँ मैदान में। अगर तुम्हारा मौकफ है कि ज़हरा खता पर थी, मेरा मौकफ है कि खता ने कभी ज़हरा का दरवाजा भी नहीं देखा, मैं आता हूँ अपने बच्चों को लेकर। तो अपने
بچوں کو لے کر آ جا. میدان میں بد دعا کرتے ہیں جو غرق ہو جائے وہ جھوٹا, جو بچے وہ سچا. اگر میں نہ آؤں تو میں حلالی نہیں, تم نہ ہو تو تم حلالی نہیں ہو. میں مفتی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے اہم ترین عنوان چھیڑا ہے. میں ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب کو اور پیر امین الحسنات شاہ صاحب کو اس آواز کے بلند کرنے پر اور تمام مکاتب فکر کے علماء جو وہاں پر متفق تھے ان کے تائید کرنے پر ڈاکٹر صاحب کو اور پیر امین الحسنات صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ساری دنیا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. اور اس میں اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے بتا دیا کہ غوث پاک کے جو صحیح غلام ہوتے ہیں وہ اس طرح. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے, وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات جہاں تک بھی اوپر پہنچانی ہوگی وہ وہاں پہنچائی جائے گی, اس لیے کہ یہ اس طرح کی جو بلیک میلنگ اور تھریٹ ہے کہ ہم ملک بلاک کر دیں گے اور یوں کر دیں گے, روادارانہ جو فضا ہے اور جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے وہ اس وقت جس قدر مضبوط اور مؤثر ہے اس کو کسی طرح بھی پامال نہیں ہونے دیا جائے گا. ڈاکٹر میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں, کروڑوں فتوے اور کروڑوں گالیاں ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن کسی بدبخت کے وجود کو چاہے وہ جتنا مرضی جبہ اور دستار میں چھپا ہوا ہو ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے, نہ خدا رسول برداشت کرے گا نہ مومن. اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں اور یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ وہ فوراً توبہ کرے, رجوع کریں, امت مسلمہ کو ابتلا میں مبتلا نہ کرے اور اہل سنت پر خدا کے غضب اور تفریق کا سبب نہ بنے. اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو خطا کی نسبت سیدہ زہرا پاک کی طرف کرے. لینے گئی تھی اور کھڑی رہی, لینے گئی تھی تو خطا پر تھی. یہ جملے کوئی کسی اچھے انسان کو زیب دے. ادا کر 8 گھنٹے کی تم نے تقریر کر کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ خطا پر تھی, اور جب علماء نے تمہاری توجہ دلائی تو پھر تم اس پر آئے وہ خطا اجتہادی تھی. میں نے کہا خطا کا لفظ آیا ہی کیوں, لفظ خطا آیا ہی کیوں, کیونکہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اقبال کی بات کرتے ہو, ہم اقبال کی فکر پہ ہیں, خاک فکر پہ ہو. اقبال تو کہتا ہے مزرائے تسلیم را حاصل بطور, مادر آ رہا ہے اسوائے کامل بطور. اقبال تو کہتا ہے سجدہ کو وہ مقام دیا ہے, وہ مرتبہ دیا ہے, اگر شریعت کی زنجیر نہ ہو تو ہم سجدہ کی قبر پر سجدہ کر دیں. اقبال تو یہ کہتا ہے, اور تم نے 6 گھنٹے کی تقریر کر کر صرف اس چیز پہ زور دیا کہ وہ خطا پر تھی. نا 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 نا, جتنے بھی لوگ اس عقیدے پر ہیں ان سب کی ماؤں سے خطا ہوئی ہوگی. میرے نبی کی نور نظر خطاؤں سے پاک ہے, میرے نبی کی نور نظر خطاؤں سے پاک ہے. یہ اہل سنت کا مسلک ہے. ادا کر بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. اور اسی عقیدے کی تائید بحمد تعالی جامعہ رضویہ مظہر اسلام کے شیخ الحدیث مفتی سعید قمر سیالوی صاحب مقدس اللہ العالی نے فرمائی, اور بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے حضرت منانی میاں قبلہ زیدہ شرف نے بھی اس کا اظہار فرمایا. یاد رہے کہ ہم بھی اہل سنت و جماعت کے اسی عقیدے سے وابستہ تھے, ہیں اور انشاءاللہ العزیز رہیں گے. میں یہ اس گفتگو کے ذریعے پیغام بھیجنا چاہتا ہوں, یہ ہم جا کس طرف رہے. علماء پر وہ زبان تان دراز کی گئی کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے. ایسے ایسے جملے, سخت جملے ان کا ادا کرنا, علماء پر سب و شتم کرنا, علماء کو معاذ اللہ شیخ الشیطان کہنا, ان کی پگڑیوں کو سرے بازار اچھالنا, یہ کس چیز کی نشاندہی اور عکاسی کر رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے, حفاظت فرمائی ہے. تو پھر ان کی ماں وہ سیدہ, وہ طیبہ, وہ طاہرہ جو مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ سید طیبہ طاہرہ جو قرۃ عین مصطفیٰ ہیں, ان کے بارے میں کسی طرح کی جسارت نہیں کرنی چاہیے. اور پھر ان کا خطاب تو بطول ہے, بطول کہتے ہی اسے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, جو دنیا اور ما فیہا سے کٹ کے صرف اپنے رب کی بارگاہ میں کمال سپردگی کے ساتھ. تو اب اگر کوئی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی عملی تفسیر بن کر زبان مصطفیٰ سے لفظ بطول کا لقب حاصل کر چکا ہو, ایسے بطول کیا جس کا دنیا اور دنیا داری سے کوئی مطلب نہ ہو, جس کی ساری حیات فقر اور کیا نام ہے انکساری میں گزری ہو, ان کے اندر لالچ کی بات کو ظاہر کرنا اور یہ دکھانا کہ وہ کسی لالچ میں انہوں نے ایسا کام کیا تھا,
ये सरासर न सिर्फ जनाब सैयदा के किरदार पे ज्यादती है बल्कि हुजूर के सही उम्मती ना होने का हक भी अदा किया है। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब की वो तकरीर सुनी जो उन्होंने की थी, बार बार सुनी। डॉक्टर साहब मुख्तसरन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए और उम्मत की खैरखाही के लिए मशवरा दे रहा हूँ, आप फौरन अपने मौक़िफ़ से रजू करें और पूरी उम्मत से मादरत भी करें, आपसे गलती हुई है और कुछ नहीं कहना। बहुत बड़ा फितना उम्मत का यही ख़त्म हो जाएगा और उम्मत को चैन मिल जाएगा। आप रजू कर लें, आपको इससे फ़ायदा होगा और उम्मत से मादरत करें, चूँकि सैयदा कायनात के लिए आपने एक से ज़्यादा मरतबा ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिस वक्त बीबी फदक का मुतालबा कर रही थी उस वक्त खता पर थी। बहरहाल आप रजू कर लें और पूरी उम्मत से आप माफ़ी भी मांगे। उम्मत के जज्बात मजरूह हुए हैं। मसला डॉक्टर साहब किसी आम बीबी का नहीं, ये रसूलुल्लाह की नूर नज़र का मसला है और मेरी जान फिदा बीबी की इज्जत व शान पर बस आप रजू कर लें। अल्लाह सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की तरफ खता की निस्बत की गई है। हमारे यहाँ अहले सुन्नत के आइम्मा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद अल हम्बल रहमहुल्लाह, आइम्मा अरबा में से किसी ने भी रद्द रवाफज करते हुए खता की निस्बत सैयदा कायनात की तरफ नहीं की। से खता की निस्बत तकरार के साथ और इसरार के साथ सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ करनी मुनासिब नहीं थी, नहीं करनी चाहिए थी। और मैं रब्बे ज़ुल जलाल की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, अगर इस जगह पर मैं होता और मेरी इस जगह इस जानिब तवज्जो दिलाई जाती, मैं कोई उसकी तशरीह ना करता, मैं कोई उसकी तावील ना करता। मैं कहता मुझसे गुनाह सरजद हुआ है और सैयदा कायनात से मैं इस्तिगासा करता कि आप खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दे कि मैंने पब्लिक के सामने जो इस लफ्ज के गलत माना को ज़हन में लेते हैं उनके सामने मेरे मुंह से, और अगर जलाली साहब ऐसा कर लेते तो उनकी अजमतें अर्श तक पहुंच जाती। सैयदा कायनात के मुकाबले में सारी कायनात की अजमतें क्या हैसियत रखती हैं। मेरा और आपका आलिमाना विकार क्या है? हमारा आलिमाना विकार तो उनके जूतों की नालैन के जर्रात का सदका। मुसलमानों के नबी अलैहिस्सलाम की बेटी के खिलाफ ये जबान दराजी करना कि वो खता पर थी, ये जुमला खुदा की इज्जत की कसम मेरी जिंदगी गुजर गई है किताबें पढ़ते हुए। हजूर ज़ियाउल उम्मत की लाइब्रेरी से लेकर किबला पीर सैयद मुरातब अली शाह साहब की लाइब्रेरी तक और पीर मुलक शाह साहब की कुतब तक जो मैंने सर्च की है, आज तक किसी भी मकबे फिक्र के आदमी ने जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए ये जुमला नहीं बोला। अल्लाह के आसमान के नीचे खुदा की जमीन पर पहला शख्स डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली है कि जिसने बिनते पैगंबर के बगैर के बारे में ये अल्फाज अपनी जुबान से निकाले। नकले कुफर कुफर न बाशत, ये अल्फाज निकालना ही अपनी जुबान से कोई गैरतमंद मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। वो पाक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिसकी ताजीम का ये मकाम है, जब सईदा तशरीफ लाती तो नबियों के सुल्तान फकाम अलैहा उठ के खड़े हो जाया करते, फअजलसहा और अपनी मसनद पे बिठा दिया करते। उस पाक बतूल सलामुल्लाह अलैहा के खिलाफ डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली ने यह खता पर होने वाला जुमला बोलकर जुल्म अजीम किया है। हम डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली की मुजम्मत करते हैं। मौलाना डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने इस्मत अंबिया से मुताल्लिक अहले सुन्नत व जमाअत के मौक़िफ़ को जिक्र किया है। फिर रवाफिज के अकीदे का रद्द करते हुए ये कहा है कि फदक के बाब में सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा अला अबीहा व अलैहा सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना से
वरासत का हक मांगा था। जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आ गई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुनकर सरे तस्लीम खम कर लिया। ये अल्फाज हैं जलाली साहब के। इस अकीदे को बयान करते हुए जलाली साहब ने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से जो जुमला इस्तेमाल किया है वो कतअन नाजेबा है। उन्हें चाहिए कि बगैर किसी पसो पेश के अपने बोले हुए जुमले से रुजू करें। इसके दौर फिक्रों का दौर है, बड़े फिक्रे हो चुके और सैयदा पाक के हवाले से जलाली साहब ने एक मौक़िफ़ नया पेश कर दिया जिससे उम्मत में इंतशार इख्तिलाफ पैदा हो गया और उम्मत जो है वो परेशान। इस हवाले से तकरीरें भी बड़ी हो चुकी, तहरीरें भी हो चुकी। जलाली साहब और उनके हवारी मुनाजरे की चैलेंज कर रहे हैं, बात मुनाजरे से आगे बढ़ गई। भाई बात मुनाजरे से, अगर मुनाजरे तक बात रहती तो शायद हम उसको भी कबूल कर लेते, लेकिन बात मुनाजरे से आगे बढ़ गई। अब जलाली साहब, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। मैं इस हफ्ते लंदन वापस जाना चाह रहा था, लेकिन आपके लिए मैं आज से ठीक 1 महीना अपनी तारीख को आगे बढ़ाता हूँ। आज से ठीक 1 महीना अपनी तारीख को आगे बढ़ाता हूँ और बात मुनाजरे शुनाजरे की नहीं। तारीख का तयन आप कर लें, तारीख का तयन आप कर लें, वक्त का तयन आप कर लें, जगह का तयन मैं बता देता हूँ। आस्ताना आलिया हजरत अमीर मिल्लत सैयदना अपनी जमात अली शाह साहब के आस्ताने पे आप भी आ जाए, फकीर भी वहां मौजूद होगा। हम आग जलाते हैं, आप अपने मौक़िफ़ पे कायम रह के मेरे साथ दाखिल हो। मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम रह के उस आग में दाखिल होता हूँ जो सच्चा होगा, सच्चा झूठ का नतारा हो जाए। आज के दौर में भी बहुत अच्छे आलिम दीन है हमारी अहले सुन्नत के, हम उनके जो है हम अपने बुजुर्गों में से उनको मानते हैं, लेकिन मामला कुछ यूं हुआ कि उनसे खता हुई, गलती हुई और उस पर डट गए। अपनी गलती पे डटने की वजह से आज हमें उनके लिए बोलना पड़ गया, वरना हम उनको कायदीन में मानते। बहुत अच्छा काम कर रहे खत्म नबूवत के हवाले से, हर मौके पर उन्होंने बेहतरीन काम किए, लेकिन क्या है इस मौके पर उनसे खता हुई जलाली साहब से और डट गए। अगर उन्होंने खता के कुछ माने किए हैं तो खता के माने मुकम्मल बताएं, खता कहते किसे, खता की फिर उन्होंने वजाहत करते बताया खता का माना यह है। इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुफरदात के अंदर लिखा है, वो खुद पेश कर रहे हैं कि इसका माना यह है कि खता का माना गलती नहीं है, खता का माना यह है कि एक चीज को ना जानने के बावजूद उसका इजहार कर देना। एक चीज का इल्म नहीं था और आगे जाकर उसका मुतालबा कर दिया, जब उनको इल्म हो गया तो वो पीछे हटाई, इसका माना खता था। ये माना भी लिखा हुआ है खता, यही माना उसके आगे भी लिखा हुआ है कि ये खता माना गलती भी है, खता माना गुनाह भी है, इसी मुफरदात के अंदर लिखा हुआ। और अल्लाह की नबी की बेटी के लिए इतने बड़े लफ्ज कह देना, जसारत करना कि वो खता की उन्होंने, कम बेश बंदे को सोचना चाहिए। यहां तो ताजीम के लिए लफ्ज बोलते हुए जो शान के लायक था, हम नीचे वाली कोई बात कर गए तो ईमान का खतरा पड़ जाता है कि हमने उनकी शान के मुताबिक बात ना कर सके। और यहां इतनी बड़ी बात अल्लाह की नबी की बेटी के लिए कह दी आपने। यहां सिर्फ ये नहीं बनती जी मैं रजू करता हूं, मैं तो अपील करता हूं, कहें जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं माफी चाहता हूं। और फिर कई सेमिनार हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में पेश करें।
یاد رکھیے گا گولڑا شریف کی خانقاہ سے وہاں کے مفتیان کرام کا یہ واضح بیان آ گیا ہے کہ جو آپ نے جملے کہے ہیں نہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا وہ عقیدہ ہے، نہ ان کی تحریر ہے، اور نہ ان کا کوئی ایسا فتویٰ ہے، بلکہ یہ آپ کے جملے ہیں کہ جناب زہرا پاک خطا پر تھیں۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب زہرا پاک خطا پہ تھیں، یا آپ کے حواری جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ کائنات معاذ اللہ خطا پہ تھیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، تو آپ کو اور آپ کے حواریوں کے اوپر یہ ہمارا ادھار ہے کہ آپ جلد از جلد وہ حوالہ جات پیش کریں جس میں علماء اہل سنت کہا ہے کہ جناب زہرا پاک خطا پہ ہیں۔ جناب اسپیکر،